بحری جہاز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بحری جہاز سفر کے دوران بری طرح تباہ ہو گیا۔ پورے جہاز میں صرف 2 ہی مسافر زندہ بچ کر ایک صحرا نما جزیرے پر پہنچ سکے۔ وہ مسافر جو زندہ بچ گئے، انہیں جب کچھ کرنے کو نہ ملا تو انہوں نے اللہ سے دعا کرنے میں ہی بہتری سمجھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ کس کی دعا میں زیادہ اثر ہے، ان دونوں نے جزیرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک طرف رہنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی چیز جو انہوں نے مانگی وہ کھانا تھا۔ اگلی صبح پہلے شخص نے اپنی جگہ کے پاس ایک پھلوں سے بھرا ہوا درخت دیکھا اور اس کے پھل کھائے، جبکہ دوسرے شخص کا حصہ ابھی بھی بنجر تھا۔ ایک ہفتے بعد پہلا شخص خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے ایک بیوی کی دعا مانگے گا۔ اگلی صبح ایک اور جہاز تباہ ہوا اور صرف ایک عورت زندہ بچی، جو تیرتی ہوئی اس جزیرے پر آ پہنچی۔ جزیرے کے دوسری طرف اب بھی کچھ نہیں تھا۔ جلد ہی پہلے شخص نے ایک گھر کے لیے دعا مانگی، کپڑوں کے لیے اور کھانے کے لیے۔ اگلے دن جادو کی طرح سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اب بھی دوسرے شخص کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آخر کار پہلے شخص نے ایک بحری جہاز کے لیے دعا مانگی تاکہ وہ اس کی بیوی اس جزیرے سے جا سکے۔ اگلی صبح اس نے ایک بحری جہاز اپنی طرف آتے دیکھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس جہاز پر سوار ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دوسرے شخص کو جزیرے پر ہی چھوڑ جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بالکل اچھا انسان نہیں ہے، تبھی تو اس کی کسی دعا کا اسے جواب نہیں ملا اور مجھے سب کچھ مل گیا۔ جب جہاز تقریباً چلنے لگا، پہلے شخص نے کہیں سے ایک آواز سنی، تم اپنے ساتھی کو جزیرے پر کیوں چھوڑ جا رہے ہو؟ پہلے شخص نے جواب دیا، میری سب دعائیں قبول ہوئی ہیں، اس لیے یہ سب نعمتیں بھی بس میری ہیں۔ اس شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے وہ ساتھ جانے کا حقدار نہیں۔ آواز پھر سنائی دی، تم نے سب غلط سمجھا ہے، اس نے صرف ایک دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی ہے، کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو۔ ہمارے پاس موجود سب نعمتیں ہماری دعاؤں کا صلہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی دعاؤں کا صلہ بھی ہوتی ہیں جو دوسرے ہمارے لیے کرتے ہیں۔